تو آپ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے بے شمار محبت کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اس نواسے کے لیے کبھی اپنے پیروں کو نماز کی حالت پر پھیلا دیتے ہیں، کبھی اس نواسے کے لیے اللہ اکبر سجدے کو طول دے دیتے ہیں۔ اس نواسے کے لیے محترم حضرات کبھی کبھی تو اللہ اکبر خطبہ دیتے ہوئے اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں۔ حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی محترم حضرات عام شخصیت کا نام نہیں، حسین وہ ہے کہ اللہ اکبر تپتی ہوئی زمین کو جو چیرنے کی قوت رکھے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسین ابن علی اس بہادر شخصیت کا نام ہے۔ اللہ اکبر کہ محترم حضرات جس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی زبان کو تاثیر کا نور عطا فرماتا ہے، اسی کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ حسین ابن علی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ دیکھیے میرے نبی ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، انہیں نہیں دیکھتے نا تو اللہ اکبر ان کا جی نہیں لگتا ہے۔ حسین جھولے میں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا جھولا رہی ہے اور اللہ اکبر حضرت فاطمہ الزہرا کبھی چکی پیستی ہے، کبھی حسین کو جھولا جھلاتی ہے۔ عالم یہ ہو جاتا ہے آپ کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتی ہے۔ محترم حضرات راستے سے ایک ضعیفہ گزر رہی ہے، وہ دیکھتی کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا تو سو رہی ہے مگر چکی بھی چل رہی ہے، جھولا بھی جل رہا ہے۔ اللہ اکبر اس عورت نے آ کر کے کہا اے فاطمہ دوپہر کے وقت میں تو کر کیا رہی تھی، بتا تو صحیح۔ اللہ اکبر تو سو رہی تھی نا؟ کہتی میں تو سو رہی تھی مگر تیری چکی کون پیس رہا تھا بتا۔ اللہ اکبر حسین ابن علی کو جھولا کون جھلا رہا تھا، اتنا کہنا تھا۔ محترم حضرات حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے میں تو سو رہی تھی۔ نبی کونین تشریف لاتے ہیں، آقا کریم جب تشریف لائے آقا کی بارگاہ میں یہ بات پہنچتی ہے تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ماں تجھے اس سوال نے پریشان کر رکھا ہے نا؟ تو ماں کہتی ہے ہاں میرے لال، ہاں یا رسول اللہ مجھے اس سوال نے پریشان کر رکھا ہے۔ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اب تو سن لے، جو چکی چلا رہا تھا وہ میکائیل تھا اور جو حسین کو جھلا رہا تھا وہ جبریل امین تھا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم، عظمت شہید اعظم۔ واہ محترم حضرات میں اپنی تقریر کو اختتام کے لیے طرف لے چل رہا ہوں تو آپ کے کہیے سبحان اللہ۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش نبی نے کی ہے، ان کی تربیت کرنے والی ذات نبی کی ہے۔ اب مجھے بتاؤ امام الانبیاء نے انہیں کیا نہیں سکھایا ہوگا؟ اور آقا کریم یہ حسین چھوٹے ہیں، ایک ساتھی کے ساتھ گھومنے نکلے تو میرے نبی پیچھے سے جا کر انہیں چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہیں۔ کیا چھپ چھپ کر؟ میرے نبی نے مزاج دے دیا، طریقہ دے دیا، لوگوں تمہارے بچے جب تم سے اوجل ہوا کرے تو انہیں چھپ کر کے دیکھا کرو، ان پر نظر رکھا کرو۔ یہ نظر رکھنا محمد عربی کی سنت ہے، نظر رکھنا محمد عربی کی سنت ہے۔ لوگوں اپنے بچوں پر نظر رکھا کرو، کھیل کھیل رہے ہیں۔ کیا کھیل رہے ہیں؟ کھیل کھیل رہے ہیں۔ محترم حضرات ان کا کھیل بھی انوکھا، ایسا کھیل نہیں ہے خلاف شرع کھیل نہیں ہے، بلکہ ان کے کھیل میں کہ ہر لمحے میں اپنے نانا کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی کہتے ہیں اس سے آ کر کے دیکھا میرے نانا کا جواب نہیں۔ کیوں جواب نہیں؟ میرے نانا اپنے سجدے کو میرے لیے طویل کر دیتے ہیں۔ میرے نانا اللہ اکبر محترم حضرات اپنے قدموں کو میرے لیے حالت نماز میں علیحدہ کر لیتے ہیں، دور کر لیتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے تاکہ میں کھیلتا رہوں، حالت نماز میں ادھر سے جاتا بھی رہوں ادھر سے آتا بھی رہوں۔ ایک آیا بچہ اور آنے کے بعد کہہ دیا حسین تو اپنے نانا کی بڑی تعریف کرتا، صاحب تجھے پتا میرے دادا کون ہے؟ کہنے لگے کون ہے تیرا دادا؟ کہتا ہے میرے دادا جانتا ہے کون ہے؟ میرے دادا کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ 8 دروازے ہیں، اور اتنا بڑا سخی میرا دادا ہے کہ ایک دروازے سے اگر کوئی مانگنے آتا اور گھر جائے بغیر دوسرے دروازے پر آتا تو میرے دادا واپس نہیں بیچتے، اسے دے دیا کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آنے کے بعد کوئی انسان اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس نے آ کر حسین سے کہا، حسین ابن علی کہتے ہیں اور پھر آگے بتا تو کہتا ہے یہ دیکھ اگر میرے بابا میرے دادا کے دروازے پر 8 دروازوں پر ایک فقیر بار بار آ جانا تو میرا بابا اللہ اکبر میرا بابا لوٹاتا نہیں، میرا دادا لوٹاتا نہیں، بلکہ ان کو دے دیا کرتا ہے۔ حسین ابن علی ٹرپ جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں خبردار سن لے، تو میرے نانا کی بات کرنا چاہتا ہے تو سن، تیرا دادا جب دیتا ہے تو لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مگر میرا نانا جسے ایک بار دے دے زندگی ختم ہو جاتی ہے، دیا ہوا سامان نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے تیرا دادا دیتا ہے تو مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، میرا نانا دے دے تو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا دے دیتا ہے۔
منگتا تو ہو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا، خود بھیک دے اور کہے منگتے کا بھلا ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور واقعی یہ صحابہ اکرام کا ان تمام کا معمول یہ تھا کہ اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنا روپیہ، اپنا پیسہ تمام اللہ کے نبی کے قدموں پر قربان ہو جائے، اس لیے کہ ہم پر رہے گی دولت تو اس دولت کا حساب ہوگا، اس دولت کا حساب ہوگا، اور نبی کے قدموں میں دے دی تو چاہے فائدہ ہم اٹھا لیں ہم سے حساب نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی نے ایک کو بھیجا، جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جب تیری بیٹی سیانی ہے تو عثمان سے مدد مانگ لے۔ آئے آنے کے بعد واقعہ بڑا مشہور ہے، تیزی کے ساتھ بتا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ آئے آنے کے بعد کہنے لگے آقا نعمت دریائے رحمت نے بھیج تو دیا ہے، عثمان غنی بیٹھے ہیں صاحب۔ عثمان غنی اپنے غلام کو اس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں کہ کھانے میں تو نے نمک زیادہ ڈال دیا، یار کم ڈالتا تو کل کام آ جاتا۔ وہ چلا گیا، ہے اللہ یہ کیا دے گا مجھے، ارے یہ کیا دے گا، میری بیٹی کی شادی کے لیے کچھ بھی نہیں دے گا۔ یہ لوٹ کر چلا گیا، دوبارہ پھر بھیج دیا گیا۔ دوبارہ آیا تو غلام کو ڈانٹ رہے کہ اللہ اکبر، جو چراغ ہوتا ہے اس کی بتی تو نے اتنی بڑھا دی، کم کر دیتا تو کل کام آ جاتا۔ پھر یہ لوٹ کر کے چلا گیا، اب لوٹ کر کے چلا گیا، تیسری مرتبہ پھر بھیج دیا گیا۔ تیسری مرتبہ اس سے پہلے لوٹتا عثمان نے اس کو دیکھ لیا، ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ، اس کو دیکھ لیا ہے۔ دیکھنے کے بعد عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں بھائی بتا تو صحیح تو کیسے پریشان ہے، لوٹ کر کیوں گیا ہے، میں نے تجھ کو دیکھ لیا تھا۔ کہتا ہے عثمان غنی مجھے امام الانبیاء نے بھیجا ہے، قسم خدا کہ عثمان بیٹھے تھے، جیسے کہا نا مجھے نبیوں کے امام نے بھیجا ہے، تو امام الانبیاء کا نام سن کر عثمان غنی فوراً کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے ادب رسول۔ اب کہتے ہیں اب بات مت کر، تو پہلے اس کو کھلایا، اللہ اکبر، کھجور کا حلوہ، دودھ پلایا گیا ہے، اور پلانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بتا اب کیا بات ہے۔ کہتے ہیں حضور والا مجھے آقا کریم نے مدد کے لیے بھیجا ہے، تو میری بچی کی شادی کے لیے کچھ پیسے دے دو۔ توجہ چاہوں گا، کچھ پیسے دے دو، کیا دے دو، کچھ پیسے دے دو۔ اب محترم حضرات عثمان غنی نے ہاتھ پکڑا اور جہاں دولت کا انبار ہے وہاں جا کر کھڑا کر دیا۔ اب وہ کبھی دولت کو دیکھتا ہے، کبھی عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی دولت کو دیکھتا ہے۔ عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں تو یہی سوچ رہا ہے نا کہ میں پہلے آیا تھا تو آہ اللہ یہ تو نمک کے اوپر اپنے غلام کو ڈانٹ رہا تھا، بتی کے اوپر ڈانٹ رہا تھا، جو بتی کے اوپر ڈانٹ رہا ہو نے ایسے مال کی جگہ کھڑا کر دیا۔ تو سن لے پیارے، وہ جو اللہ اکبر، وہ جو چراغ تھا، وہ جو نمک کا معاملہ تھا، وہ حساب مجھ سے ہوتا، وہ اللہ اکبر میرا مال تھا، مگر سن لے اب تجھے نبیوں کے امام نے بھیجا ہے تو اب اس مال کا بھی مالک ہے، عثمان کی جان کا بھی مالک ہے۔ اب تو مال کا بھی مالک ہے، عثمان کی جان کا بھی مالک ہے، اب تو پریشان نہ ہونا، جتنا چاہے لے جا۔ یہ محترم حضرات معاملہ ہے بحر کیف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اپنی جگہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے رہے بحر کیف آقا حسین۔ ایک آخری بات یہ سمجھیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلایا نبی نے ہے، پلایا نبی نے ہے، اللہ اکبر، تربیت نبی نے کی، ان کا ہاتھ اللہ اکبر نبیوں کے امام کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ حسین کے قدموں کی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نماز جنازہ میں اللہ اکبر ایک صحابی رسول گئے اور جانے کے بعد کرتے کیا ہے، حضرت امام حسین کے قدموں کی مٹی اپنے کپڑوں سے صاف کر رہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب سے میں نے مٹی لی اور سینے پہ مل لی، اللہ نے میرے علم کو وسعت عطا فرما، میرے سینے کو وسیع فرما دیا۔ حضرت امام حسین بہت ساری فضیلت ہیں، اللہ اکبر، ایک فضیلت اس میں اور سن لیجئے، یہ کافی ہے۔ میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے بغیر رہتے نہیں تھے، اور حسین کو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا نواسا ہے۔ اب محترم حضرات میرے آقا ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا کہتے ہیں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ یہ کہتے ہیں کہ آقا حسین کے بارے میں کہ لوگوں یہ میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، میرے شہزادوں میں شہزادہ ہے۔ لفظ تو نواسے کا ہے مگر مجازن معنی لیا جائے تو بیٹا بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری جتنی نسل ہے نا ان تمام کے علوم کو ایک جگہ، ان تمام کے علوم کو ایک جگہ، ان تمام کی مہارت کو ایک جگہ، ان تمام کے تقوی کو ایک جگہ، ان تمام کے اخلاص کو ایک جگہ، ان تمام کی سمجھ کو ایک جگہ، ان تمام کی اچھی گفتگو کو ایک جگہ، ان تمام کی وسعت کو ایک جگہ، ان تمام کی مہربانی کو ایک جگہ، ان تمام چیزوں کو، ان کے تقوی کو، ان کی فضیلت کو، ان کے علم کو ایک جگہ پر رکھ دو۔ میری تمام اولاد
بعد میں حضور غوث اعظم بھی ہے، خواجہ معین الدین بھی ہے، نظام الدین بھی ہے، خواجہ بختیار کاکی بھی ہے، مسعود غازی بھی ہے، تمام آخری جو آئیں گے امام مہدی بھی آئیں گے۔ امام مہدی تک تمام کو رکھ دو، رکھنے کے بعد تمام کے تقوی سے، تمام کے علم سے، تمام کی فضیلت سے اگر کسی کو بنایا جائے تو اس سے اگر کوئی ذات بنے گی تو اس ذات کا نام امام حسین ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ اب آقا نے نام رکھا تو شہد پلانا چاہا۔ آقا نے شہد اس لیے دیا تھا محترم حضرات تاکہ میٹھی زبان ہو جائے، اور پہلے زمانے میں نہیں، ابھی تک یہ چلا ہے کہ لوگ علماء یا اچھے لوگوں سے شہد اپنے بچوں کے منہ میں ڈلواتے ہیں، لیکن نبی کونین کی جب شہد آیا تو نبی نے شہد نہیں دیا۔ شہد کیا چیز ہے؟ آقا کریم نے شہد نہیں دیا بلکہ اللہ اکبر اپنا منہ حسین کے منہ میں دے دیا، کیونکہ شہد تو نبی کے قدموں سے خیرات لیتا ہے مٹھاس کی، یہاں منہ دے دیا ہے۔ محترم حضرات بہت ساری فضیلتیں ہونے کے بعد اب مجھے بتاؤ، ایک طرف یزید ہے، یزید بندروں کے ناز دیکھتا ہے، یزید ظالم ہے، یزید ظلم کرتا ہے، یزید برا انسان ہے، یزید اللہ اکبر 7 عورتوں کو رات کو نچواتا ہے، اور ایک جگہ پر ہانڈا جو ہوا کرتا ہے، ہانڈے کے اندر شراب، تو محترم حضرات ایسا بھی وقت آیا اس ہانڈے کے اوپر قرآن رکھ دیا گیا، قرآن رکھ کر شراب کے اوپر۔ اب ذرا بتاؤ تو صحیح، ادھر نبی کونین نے ارشاد فرمایا، اے میرے حسین اب تجھے امتحان دینا ہوگا، اب تجھے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ محترم حضرات خود میرے حسین فرماتے میں جنگ کرنے نہیں گیا تھا، میں تو اپنے نانا کا وعدہ وفا کرنے گیا تھا۔ ارے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے جامع کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ محترم حضرات یہ تمام ہونے کے بعد دیکھیے، جب حسین ابن علی ایک بندر کے ناچنے والے سے راضی نہیں تو آج فلموں کے ایکٹرز کو دیکھ کر، ان کو ناچتا ہوا دیکھ کر آج حسین ہم سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ آج ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو حسین ہم سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ حسین ابن علی تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر ابو بکر صدیق کا بیٹا بھی ہو نا، بیٹا ابو بکر صدیق کا آخری باتوں میں ہے، ابو بکر صدیق کا بیٹا بھی ہو اور نمازوں کو چھوڑے تو میں اس سے جنگ کر لوں گا۔ بتاؤ صحابی رسول کے بیٹے سے جو امام لڑائی کرنے کہہ رہا ہو، نماز چھوڑنے پر جنگ کرنے کو کہہ رہا ہو، وہ ہم سے کیا راضی ہو جائے گا 1400 سال بعد؟ کیا ہم سے راضی ہو جائے گا؟ ارے جو 1400 قبل لوگ تھے جب ان لوگوں سے راضی نہ رہا تو ہم سے کیا راضی رہے گا؟ یہ جھگڑا صرف دو باتوں کا ہے، ایک شریعت کا ایک طبیعت کا۔ کبھی زندگی وہ گزار رہا ہے، شرعی زندگی میرا حسین گزار رہا ہے۔ لوگ یزیدی کی بھی تعریف کر دیتے ہیں، یزیدی کے جلوے کی تعریف کر دیتے ہیں، یزیدی کے خلوت کی اللہ اوپر تعریف کرتے ہیں، مگر سنو علامہ عبد الرحمن کہتے ہیں لوگوں وہ تو برا انسان تھا، وہ تو اچھا انسان نہیں تھا، اس کے اندر تو اللہ اکبر خنزیر کی کولاٹی تھی، خنزیر کی طرح اس کے بال تھے، مگر میرے حسین کا جواب نہیں۔ میرا حسین جب راتوں میں نکلتا ہے نا تو ان کے چہرے سے ایسی شعاعیں نکلتی ہے کہ ان شعاعوں سے اللہ تبارک و تعالی تاریکی رات میں اجالا پیدا فرما دیتا ہے۔ حسین ابن علی نے ہاتھ کو نہ دیا۔ محترم حضرات کربلا کی سرزمین پر جانا تو گوارا کر لیا، اللہ اکبر اپنوں کو تمام کو اکٹھا کر کر ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ ہوئے، مگر محترم حضرات کچھ نہ کیا۔ آخر میں اتنا ہوتا ہے کہ حسین ابن علی نے پوری امت کو درس دیا اور پیغام دیتے ہوئے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور دونوں طرف نقشہ کھینچ دیا اور یہ پیغام دے دیا، اور لوگوں دیکھو حسینی اور یزیدیوں کا یہ تفریق ہے، یہ فرق ہے دونوں میں، اتنا فرق ہے۔ حسین ابن علی نے سر کو سجدے میں رکھ کر دل کو مدینے کی طرف جھکا کر یہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ آتو تھے جب دیکھ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والے گواہ رہنا نماز میری قضا، کیا نہیں ہے؟ نماز میری قضا نہیں ہے۔ وہ